اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سورۃ الماعون میں فرمایا ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور برتنے کی چیزیں رعایتاً نہیں دیتے۔ اسی تناظر میں ایک حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی کسی کی رعیت ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ میں نے جو سورت کے حوالے سے سورۃ الماعون کی ترجمے کے چند اقتباس جو تلاوت کیے ہیں، پڑھے ہیں، اردو زبان میں ہی پڑھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث پاک کا ترجمہ اردو زبان میں ہی پیش کیا ہے، اس میں در حقیقت جو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ لیبلٹی ہے کہ جو اس کے ساتھ منسلک ہے، جو اس کا ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا وہ خیال رکھے۔ اب خیال رکھنے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ باپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بیوی نے اپنے بچوں اور شوہر کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ اکرام نے اپنے شاگردوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروبار کوئی کر رہا ہے تو اس کے جو ملازم ہیں مالک کے، اس نے اپنے ملازموں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ گویا ایک ایسا پیرامیٹر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر کسی نے دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ فی زمانہ ہمارا جو سماجی نظام ہے، اس میں اس وقت لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب وہ بچوں کو نہ تو اس طرح ان کو سختی سے ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں کہ وہ علل صبح اٹھیں اور نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو صحت مند سرگرمیاں ایک اسلامی معاشرے کا طرح امتیاز ہوا کرتی ہیں ان کو وہ اپنائے۔ جا کے بچوں کو ذرا بھی ڈانٹنا جو ہے نا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اتنا ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ایک مسائل کا انبار کھڑا کر رکھا ہے کہ ہر کوئی خواہ وہ بچہ ہے یا بڑا ہے وہ خود کو جو ہے وہ عقل کل سمجھنے لگ گیا ہے۔ میڈیا کا بہت زیادہ استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی بہتات اور جو ہمارے پاس موبائل کی شکل میں ایک انسٹرومنٹ ہے اس کے استعمال سے اتنا ٹائم بچوں کا ویسٹ ہو رہا ہے کہ وہ پھر اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی اور جو معاشرتی ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے والدین ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالتے ہیں اس حوالے سے بھی وہ قاصر نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ایجاد ہو گیا ہے جس نے ہمارا معاشرتی نظام ڈسٹرب کیا ہوا ہے تو اس کو ہم کھلا چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں اپنے اندر ایک سپرٹ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ باور کروائیں
کہ یہ چیز جو ہے آپ کا اگر ٹائم ویسٹ کر رہی ہے تو آپ کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہوگی، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہوگا جس طرح کی زندگی جو ہے اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے۔ تو یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان کہ تم میں سے ہر کوئی کسی کی رعیت ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس بات کی دلالت کرتا ہے یہ آپ کا ارشاد پاک کہ ہم بچوں کو پیار سے، محبت سے اور سختی بھی کرنی پڑے تو ان کو یہ باور کروائیں کہ یہ آپ جو لیٹ نائٹ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور صبح آپ کی نہ نماز قائم ہو پاتی ہے نہ آپ کی سٹڈی صحیح چلتی ہے، تو ایسے معاملات جو ہیں یہ کلیئر کٹ جو ہے ورشن اس کے سامنے یہی آتا ہے کہ یہ ذمہ داری والدین کی ہے، بڑوں کی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو رعیت ہے اس کی نگہبانی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔